آج ایک نہایت افسوس کا اور دکھ کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ملک کے اندر ایک قومی سلامتی کمیشن، آپ سمجھ لیں عام زبان میں ایک کمیشن ہے جس کے اندر اقلیتوں کی بھی نشستیں ہوتی ہیں۔ آج وطن عزیز پاکستان کے اندر اس اقلیتی نشست کا اہل قادیانیوں کو بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ مولویوں کو کیا اعتراض ہے جی؟ یہ بات آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے۔ اتنا جھوٹا پروپوگنڈا اس حوالے سے کیا جاتا ہے۔ ابھی آج سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، چند گھنٹوں بعد ان کی چیخیں اور فریادیں اور رپورٹنگ کر کر کے انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کروا دی۔ اس طرح کیا حق کا رستہ رک جائے گا؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا؟ کوئی ظلمتوں کا پالا، تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہونے والا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ ہماری زبان بندی کر دیں، قلم بندی کر دیں۔ متائے لوح و قلم چھن بھی گئی تو کیا غم ہے کہ ہونے جگر میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ میرے بھائیوں، آج یہ مسئلہ سمجھ کے جاؤ، ہم قادیانیوں کو اقلیت کیوں نہیں مانتے اور ان کو اقلیت کے حقوق کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات، پاکستان کے آئین کے اندر، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا 1973 کے اندر کہ یہ غیر مسلم گروہ ہے، یہ کافر ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، کوئی مولوی آج، کوئی دینی رہنما اگر پاکستان کے آئین کی مخالفت کرے، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ بھی مخالفت کرے، مسجد کھولنے کی کوشش کرنے کے اوپر، دادو کے اندر کل بدبخت ایک ایس ایچ او نے ایک عالم دین کو وہاں پہ مرغا بنانے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے وہ معطل ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ ایک اخلاقی معاہدہ ایس او پی کی خلاف ورزی کرے، اس کے ساتھ ظلم، جبر اور تشدد، یہ بدبخت گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالتا ہے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا۔ اب مان لے، پہلی بات پاکستان کے آئین کو ماننے۔ پاکستان کے آئین کا قادیانی کبھی مخلص ہو نہیں سکتا، اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس آئین نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ کافر۔ یہ اس آئین کو مانیں گے تو خود کو کافر مان لیں گے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں تکلیف کیا ان کو جی اقلیت ماننے سے؟ ہمیں اقلیتوں سے کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے ساتھ وطن عزیز میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی ایک عرصہ رہتے رہے، کسی بھی مذہب کا بندہ۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، آپ کے میرے گھروں میں کچھ عیسائی بچے بچیاں کام نہیں کرتی؟ ان کے ہم جہیز نہیں بناتے؟ ان کی شادی بیاہ میں، ان کی غمی خوشی میں، ان کے جنازوں تک میں مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کے اندر اقلیتوں کو، ہے ہی نہیں۔ مسئلہ کس سے ہے؟ مسئلہ اس سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، احمدی مسلم کہے، اور آپ اس کو کہیں کہ یا اس کو مسلمان مان لیا جائے یا اس کو اقلیت مان لیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات، آئین پاکستان کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں۔ میں پاکستان کے پورے مولویوں کی طرف سے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ اپنے آپ کو کافر ماننے۔ کس طرح کا کافر؟ اچھا یہ کہتے ہیں جی آپ علامہ صاحب ان کو مرتد کیوں کہتے ہیں؟ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، اللہ پہ ایمان لے آئے، رسول اللہ کو آخری نبی مان لے، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کر دے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں علماء کا کوئی اختلاف 1400 برس میں نہیں ہے۔ 250 صحابہ ساری جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے، تقریباً اکیلی ایک جنگ جس میں ایک مرتد بدبخت نے نبی کریم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، اکیلی اس جنگ کے اندر 1200 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے۔ کہا یہ دیوار نہیں ٹوٹنے دی جائے گی، ختم نبوت کے اوپر جب بھی کوئی ڈاکہ ڈالے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آج بھی جو بچہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے، آج بھی پیدا ہوا، جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کو کیا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ اس کو کیا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ اس کو اللہ کے بارے میں ایمان بتلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناتے ہیں، نبی منواتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو مسلمان کر کے اس کے بعد ایک جعلی، دھوکے باز، گستاخ، اللہ کا بھی گستاخ، صحابہ کا بھی گستاخ، انبیاء کا بھی گستاخ، اس کو نبی منواتے ہیں۔
تو نبی کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں پڑتا. آپ یہ کلمہ نہ پڑھوائیں, آپ اپنا دین اور مذہب ختم نبوت کی شک کو چھیڑتے بغیر بدل لیں. اللہ کی قسم پاکستان کے کسی مولوی کو آپ کو اقلیت ماننے سے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو اقلیتوں کے حقوق مل جائیں گے. آپ ختم نبوت کے اس طرح انحراف کیے بغیر اپنا الگ مذہب, الگ شریعت ڈکلیئر کر دیں. آپ کو کافر مان لیا جائے, آپ خود کو کافر مان لیں, آپ اقلیتوں کے حقوق لے لیں. لیکن اگر یہ حکمران یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان بھی کہتے رہیں اور ان کو اقلیتوں کے حقوق مل کے یہ پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑیں, یہ وزیر بھی بن جائیں, یہ منسٹر بھی بن جائیں, یہ چیف جسٹس بھی بن جائیں, یہ کسی بھی کلیدی عہدے کے اوپر آ جائے, مسلمان پاکستان کا ایسے ہونے نہیں دے گا. بتائیے کیا قادیانی چیف جسٹس بن سکتا ہے ملک کے اندر؟ جسٹس بھگوان داس بنا, کسی مولوی کو اعتراض ہوا تھا؟ بتائیے ہمیں کوئی اعتراض تھا؟ نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو ہندو کافر مانتا تھا, جس مردی عہدے پہ آ جائے. اگرچہ وہ بات بھی شرعی تناظر میں درست نہیں ہے, لیکن ایک بندہ قادیانی ہے, ایک بندہ مرتد ہے. مرتد کافر نہیں ہے, مرتد ہے. آج بھی قادیانیوں کے گھر پھر کہتے ہیں مرتد ہے تو ان کو قتل کر دو. میں نے آپ نے قتل کرنا ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے, ہمارا کام ہے مطالبہ کرنا ریاست سے کہ ان کو تحقیق کیا جائے یا ان کو جلا وطن کیا جائے. اگر آپ ان کو مرتد ہونے کے اور یہ آئین کو ماننے بغیر یہ تمام فیسیلٹیز اقلیتوں کی لینے کی کوشش کریں, آپ ان کو سپورٹ کریں, ہم آپ کے رستے میں دیوار بن جائیں گے. ہم نے ایس او پیز کے معاملے کے اندر علماء نے دیکھے حکومت سے تعاون کیا ہے, حالانکہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. انشاءاللہ اسی رمضان کے اندر آپ دیکھ لینا اس ڈرامے کے یو ٹرن شروع ہونے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آقاؤں نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کر دیا ہے. اب سارے ڈاکٹر بھی یو ٹرن لیں گے, اب تھوکا بھی چاٹیں گے, اب نئی نئی کہانیاں بنائیں گے. جی یہ تھا وہ تھا. ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مر سکتا, نہیں مر سکتا. جاؤ تم جتنی مرضی کوشش کر لو, مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہو, مسجدیں بند کر جاؤ, یہ باجماعت نماز کے ڈاکوؤں کے خلاف آپ کو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. آج یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. قادیانی کو اقلیت کے حقوق دے دیا جائیں گے. ربوہ ٹائمز بھی ویلکم کر رہا ہے, اور ادھر ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ احمدیوں نے لکھا ہے احمدی مسلمانوں کو نیشنل کمیشن آف پاکستان میں جو نمائندگی دی جا رہی ہے. کس طرح دی جائے گی؟ ہم اس تمام قانون کو ردی کیا آگ میں جلانے کے مترادف سمجھتے ہیں. ہم نہیں مانتے اس قانون کو. کیا آپ اس کاز کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اگر انہوں نے یہ اپنی اسلام دشمنی والی حرکتیں نہیں نہ چھوڑی, انشاءاللہ ہم ان کا صحیح طریقے سے علاج کریں گے. یہ زبان بندی, یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا, یہ دلائل کی دنیا سے فرار ہو جانا, اس طرح معاملہ چل جائے گا؟ کبھی نہیں چلے گا. اللہ کی قسم یہ ایمان کا مسئلہ ہے. میں اپنے تحریک انصاف کے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, اور میرے تحریک انصاف کے بھائیوں کیا ہو گیا ہے خان کے ہر فیصلے کی حمایت کرنی ہے؟ یہ کہاں لکھا شریعت کے اندر؟ سیاسی رہنما کوئی کسی کو بنا لے, جو سیاسی رہنما ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حدیث وہی قرآن نہیں اترتا کہ جو آپ جس کو رہنما مانے دوسرا بھی اسی کو مانے. یہ فرض نہیں ہے, لیکن آپ کے اور میرے پر فرض ہے. جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرے ہم اس کو پکڑیں, ہم اس کو روکیں, ہم اس کو ٹوکیں. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. ایسا بدبخت ہے, پھر غصہ بھی آتا ہے. بعض مسلمان جی مرزا غلام احمد قادیانی بڑا توحید پرست تھا. کیا توحید پرست تھا؟ ایسا بدبخت ہے, ایسا بدبخت ہے, کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے, میں سکہ حوالے کہہ رہا ہوں, جائیے میری کتاب قادیانیت اٹھا لیجئے. کبھی اپنی بات نہیں کی, ایک والا بھی غلط ہو ذمہ دار ہوں. کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے, میں کن کہوں نا, جو کہوں گا وہ ہو جائے گا. یہ توحید پرست تھا مرزا غلام احمد قادیانی. کہتا ہے معاذ اللہ میں اللہ کے پانی سے پیدا ہوا. کہتا ہے میں عورت بنا, مجھے حیض آیا. کیسا بدبخت آدمی ہے, معاذ اللہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا پھر میں ہی پیدا ہو گیا. یہ توحید پرست ہے. کبھی مسیح موعود, کبھی مجدد, کبھی مہدی, پھر بڑھتا بڑھتا ذلی نبی, بروزی نبی, تشریعی نبی. ایسا بدبخت ہے, نہ توحید میں کھڑا ہے, اس کے ماننے والوں کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے. اور مسلمان سکالرز مرزے بیٹھے میں جی توحید بڑی مضبوط تھی, یہ اس کی توحید ہے. اللہ کے اوپر تان و تشنیع کر رہا, رسول اللہ کے بارے میں
اس کے قائد کیا ہیں؟ اس کے ماننے والوں کے اللہ معاف کرے، آپ کا خون کھول اٹھے۔ وہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ گئے ہیں اپنی شاہ میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر۔ ایسے بندے کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہو ہم اس کی امت کو اقلیت بھی مان لیں اور ان کو سارے حقوق بھی دے دیں؟ نہیں دیں گے۔ اور ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ اللہ رسول، اس بندے کو کسی کی یاد نہیں تھی، کہتا ہے ابو بکر و عمر تو ایسے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری جوتی کے تسمے باندھنے کے برابر نہیں۔ حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے آج مردہ علی کے پیچھے چلتے ہو، میں زندہ علی تمہارے سامنے موجود ہوں، حسین جیسے 100 میری جیب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدبخت کو گندی حالت میں موت دی، اور اس کے ماننے والوں کو بھی۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کرو، کیونکہ پاکستان کے آئین میں صرف کافر نہیں قرار دیا، یہ بھی بات سن لیجئے، امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے کہ قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے دفن خانے کو قبرستان نہیں کہہ سکتا۔ یہ اقلیتوں کے حقوق دینے کا مطلب پتہ کیا؟ کل کو عبادت خانے بھی کھول لے، کل کو عید کی نماز بھی پڑھ لے، کل کو ممبر پارلیمنٹ بھی بن جائے، کل کو وزیر بھی بن جائے، ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔